اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں کراچی سے آیا ہوں، آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے قرآن میں صرف 3 کام ہیں۔ اللہ درود پڑھتا ہے اپنے پیاروں پر، اللہ اپنے پیاروں کے قاتلوں پر، دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، اور اللہ منتظر ہے، انتظار کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ، مولا کا واسطہ، میں شروع میں بھی کہہ چکا، حدیث قصہ میں بیچ میں بھی کہوں گا، آپ کو جس کا یہ یقین ہے کہ اسے بولنے کی طاقت محمد و آل محمد دی ہے، نعرہ حیدری۔ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑ کے بلند کیا تھا، اشارہ کیا تھا، ھذا علی، یہ والا علی۔ مجلس میں جس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے، خدا کی قسم اس کا ہاتھ کبھی اوپر نہیں آئے گا۔ مجلس میں جو اللہ کے پیاروں کے ذکر پہ اپنی زبان نہیں کھولتا، قبر میں بھی گونگا رہے گا۔ مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ۔ کراچی میں یہ دلشاد نقوی سب سے کہتا رہتا ہے، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، فرش عزا پہ آئیں، فرش ولا پہ آئیں، صرف 2 کام کریں۔ اللہ کے پیاروں پر بلند آواز سے درود پڑھا کریں، اور اللہ کے ولی اعظم کا نعرہ کلیجی کی قوت سے لگایا کریں۔ مولا کی عزت کی قسم، کرونا کیا، کرونا کا باپ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نعرہ حیدری۔ چند لمحات کی عبادت ہے۔ ہمارا استاد عالم بے بدل، میں پنجاب میں پیدا ہوا، خانیوال میں 15 سال پنجاب دیکھا، 15 سال لکھنؤ دیکھے، 30 سال سے کراچی میں مقیم ہوں، تینوں کلچر دیکھے۔ خدا کی قسم تونسی صاحب جیسا میں نے مجتہد لکھنؤ میں بھی نہ دیکھا، حالانکہ وہ مجتہد نہیں تھے۔ وہ خود کبھی کبھی کہتے تھے کہ بھائی اگر میں شلوار قمیص پہنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، آؤ۔ اور انہوں نے چیلنج دیا تھا، میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ صحن امیر المومنین میں شاہ نجف کی بارگاہ میں بیٹھ کر جس ٹاپک پہ مجھ سے چیلنج کرنا ہے، جس سے مجھے منازعہ کرنا ہے، اور مجھ سے منازعہ کرو۔ پیٹھ پیچھے سب الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہوئی کہ توسیع صاحب کو آ کے سامنے چیلنج کر سکے۔ ڈھکو ملاؤن کو کئی دفعہ توسیع صاحب نے چیلنج کیا، توسیع صاحب پہنچے مگر وہ ملاؤن نہ آیا۔ نعرہ حیدری۔ میں بھی اپنے استاد کا شاگرد ہوں، جو بھی کہوں گا کسی کے ڈر خوف سے نہیں کہوں گا، حالانکہ بہت دور سے آیا ہوں، جنگ میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حق بیان کروں گا، بھلے کوئی بلائے یا نہ بلائے۔ آپ شیعہ ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پاک امام کی ولایت ہمیں عطا کی۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے پاک باپ نے، دادا نے، نانا نے، کسی بزرگ نے آپ کے کان میں اذان کہی تھی، آپ کے بائیں کان میں اقامت کہی تھی۔ اذان میں 3 چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، آقا علی کی ولایت۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کی مثال نہیں دیتا، اب میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کے ہر شخص کو قبر میں جانا ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ چلیے اب دلشاد نقوی اپنی عمر کا پیمانہ پورا کر کے جائے گا قبر میں۔ زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ کہ یہ زندگی میں ولایت علی پہ گامزن تھا۔ صرف جو ولایت علی دل میں رکھتے ہیں اور پہاڑ کی طرح اس پہ ثابت قدم رکھتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں، انہی کو ہلایا جاتا ہے۔ اسما سن لے، افہم سمجھ لے، اسما افہم، اسما افہم۔ اور جو یہاں پہ ولایت علی کا انکار کرتا ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ حافظ تصدق صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ کبھی بھی منکر ولایت سے ہاتھ نہ ملانا، ایسا نہ ہو تم پہ غسل واجب ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا حیدری۔ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے نانا نے میرے کان میں اذان کہی تھی، آپ کے بزرگوں نے بھی کہی۔ اذان میں 3 چیزیں ہیں، کلمے میں 3 چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، آقا علی کی ولایت۔ ٹھیک ہے جناب؟ سادے سادے الفاظ میں پڑھوں گا کیونکہ میں سادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ آپ کا کلمہ کیا ہے؟
آپ شیعہ ہیں نا الحمدللہ، آپ کا کلمہ یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ، یہی ہے نا؟ اب سنیے، اس وقت پوری دنیا میں شیعوں کے دو گروہ ہیں۔ خدا کی قسم، مولا کی عزت کی قسم، مجھے کسی کے باپ کا خوف نہیں ہے، حالانکہ بہت دور سے آیا ہوں۔ پوری دنیا میں شیعوں کے دو گروہ ہیں، ایک شیعہ ملا اور ایک شیعہ مولا۔ چوائس آپ کی ہے کہ آپ شیعہ ملا بننا چاہتے ہیں یا شیعہ مولا۔ مولا کا شیعہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر پاک مالک کی ولایت پر شک نہیں کرتا۔ یا علی، سادہ باتیں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں اس گناہگار خطاکار سیاہکار دلشاد حسین نقوی کی باتیں آ رہی ہیں۔ مولا کا شیعہ کبھی بھی مولا کی پاک ولایت پہ شک نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب شیطان دکھائی نہیں دیتا، مولا کی عزت کی قسم، یہ مولا حسین کی عزت کی قسم، کراچی شہر میں نے سینکڑوں شیطان دیکھے، ابھی آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ اگر ابھی آپ کے سامنے میں شیطان کو نہ کھڑا کروں تو خدا کی قسم سید زادہ نہیں، قرآن سے آپ کو شیطان دکھاؤں گا۔ حدیث ہے، یا علی تارک الولایت خارجون من الاسلام، اے علی کہیں بھی کبھی بھی تیری ولایت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مقصر، یہ مقصر آج کا لفظ ہے؟ خطبہ غدیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول نے کئی دفعہ لفظ مقصر کی تکرار کی ہے۔ مقصر کون؟ قصر کرنے والا، کم کرنے والا، کاٹنے والا۔ مقصر کون ہوتا ہے؟ مقصر وہ ہوتا ہے جو تشہد میں مولا کی پاک ولایت کو نکالتا ہے، جو تشہد میں مولا کی ولایت کو کم کرتا ہے۔ شیطان کون ہوتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھ لیں۔ اللہ نے کہا تو رجیم ہے، رجم سنگسار کرنا، تو لعنت کے پتھروں سے تجھے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا پروردگار میں نے تیری بڑی عبادت کی، کتابوں میں لکھا ہے ایک سجدہ 4000 سال کا کیا یا 7000 سال کا کیا۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو مجھے؟ کئی چیزیں اس نے فرمائشیں کی، اللہ نے پوری کر دی۔ ان کے خون میں شامل ہونے کی اجازت دے، ان کے نطفوں میں شامل ہونے کی اجازت دے۔ اللہ نے کہا دی، سب چیزیں مان لی۔ اللہ نے کہا تو میرے مخلص بندوں پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس نے کہا وہ شیطان، قرآن کی آیت ہے کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جس معصوم سے پوچھا گیا مولا صراط مستقیم کیا ہے، مولا نے کہا میرے جد امام علی علیہ السلام کی دادا علی کی ولایت۔ خدا کی قسم اب سنیے، شیطان آپ کو دنیا کے کسی برائی کے مرکز پر دکھائی نہیں دے گا۔ نہ شراب خانوں میں بیٹھا ہوگا، نہ جوا خانوں میں بیٹھا ہوگا، نہ زنا خانوں میں۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ خدا کی قسم ابھی آپ کو مجسم شیطان دکھاتا ہوں۔ شیطان بیٹھتا ہے شیعہ مسجدوں کے دروازوں پر۔ ایک بات میری بات نہیں ہے، حدیث کا سہارا لیتا ہوں۔ چھٹے امام نے کہا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے میرے شیعوں، اے ہمارے حبداروں، شیطان اللہ کی عزت کی قسم تمہارے پیچھے ہے، تمہارے پیچھے۔ شیعوں کے، حدیث میں لفظ شیعہ ہے، شیطان شیعوں کے پیچھے ہے۔ پروردگار شیعوں کے پیچھے کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا غدیر خم میں تمام امت محمد کو وہ ولایت علی سے گمراہ کر کے جہنم میں ڈال چکا ہے۔ اب شیطان شیعوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جو ملا مجتہد تشہد میں ولایت علی سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہی مجسم شیطان ہے۔ خدا کی قسم، جو ملا، میں نام لوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی بھی ہو، شیطان ملا جو تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، سمجھ لیجئے یہی شیطان مجسم ہے، شیطان کی اولاد ہے، اور اسی کے نطفے میں شیطان شامل ہو چکا۔ اب سنیے گا 8ویں امام کی حدیث، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ 8ویں امام، درود پڑھیے مولا کی پاک ذات پہ۔ نہیں، نہ ہرگز نہیں۔
خدا کا واسطہ پھر کہہ رہا ہوں، ارفعوا اصواتکم کا حکم ہے۔ اے چاہنے والو، اللہ کے رسول نے کہا جب بھی مجھ پر اور میری پاک اولاد پر درود پڑھا کرو، اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے۔ بلند تر صلوات۔ حدیث قدسی ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت محمد رسولی۔ اللہ، حنیف بھائی، اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ یا علی، جوانوں تم سے میں داد نہیں چاہتا، خدا کی قسم داد کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر کم سے کم ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ تم غدیری ہو۔ نعرہ حیدری، جیو، تمہارے گھر شاد و آباد رہیں۔ اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ ہاتھ جوڑ کے حنیف بھائی میں آپ کے مجمع سے، جنگ والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں کیا نماز عمل نہیں ہے؟ ہے نا؟ جو سمجھتا ہے کہ نماز عمل ہے ذرا بتائے مجھے۔ نماز افضل عمل ہے۔ اچھا جناب یہ بتائیے کہ نماز میں کس جگہ آپ محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں؟ پوری نماز میں آپ کہیں بھی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، وہ جگہ ہے تشہد، جب آپ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ٹھیک ہے، اب حدیث یہ کہہ رہی ہے اگر آپ نے اس کے بعد ولایت علی کا اقرار نہ کیا تو یہی نماز آگ کا توق بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اب آپ پر واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب تو کبھی کبھی آدھا ہو جاتا ہے۔ میں حنیف بھائی کے گھر میں آیا ہوں، مجھ پر 4 رکعت نماز نہیں ہے، وہ آدھی ہو جائے گی اگر میں 10 دن سے کم یہاں پہ رہتا ہوں، مگر جو لازم ہے نا وہ ہر سانس لازم ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، ولایت علی لازم ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر میں، بلکہ اس کے بعد ہمیشہ تک لازم ہے۔ نماز میں تشہد وہ جگہ ہے جہاں آپ سرکار کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ پر واجب ہے کہ آپ کہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّجُ اللَّهِ۔ 14 کے 14 معصوم آ گئے، بلند تر صلوات۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، حنیف بھائی میں نے مولوی صاحب سے یہ سوال کیا، پہاڑی تھے، گلگت سے اتر کے آئے تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے، ہماری شیعہ کتابوں میں معصومین علیہم السلام کے تشہد لکھے ہوئے ہیں جس میں ولایت علی علیہ السلام درج ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں شیعہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں شیعہ قوم کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے مولوی کا کیا جواب تھا؟ جناب نقوی صاحب بات یہ ہے، یہ جو روایات ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں، یہ مستند نہیں ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میرے منہ سے ظاہر ہے وہ جو لفظ نکلا ہے وہ میں ممبر پہ تو کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولوی اگر تیری ماں نیک ہوتی تو یہ نہ کہتا۔ ٹھیک ہے، اب 4 میں سے سن لیجئے، جو قم کا ملا ہے وہ معتمد کہے نہ کہے، جو قم کا ملا ہے وہ معتمد کہے نہ کہے، فقیہ شہر نجف مستند کہے نہ کہے، علی کا نام میں لوں گا ہر ایک تشہد میں، علی کا نام میں لوں گا ہر ایک تشہد میں، میری بلا سے کوئی مجتہد کہے نہ کہے۔ نعرہ حیدری۔ او میرے بھائی، ہم نے عالم زر میں 14 سے وفا کا وعدہ کیا تھا، ملا سے نہیں کیا تھا۔ جب ماں کی گود میں آئے ہمیں کان میں اذان اور اقامت کہی گئی، اس وقت ملا نہیں تھا۔ قبر میں اسماء فم کہیں گے، وہاں پہ بھی ملا نہیں ہے۔ بھائی نہ شروع میں ملا ہے نہ آخر میں ملا ہے، تو یہ ملا بیچ میں گھسا کیسے؟ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ۔ ابھی میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا، کراچی سے میں تحفہ لایا ہوں، یہ میرے استاد محترم نے، توسیع صاحب نے اس کی زبر زیر پیش درست کی تھی۔ 14 کا تشہد ہے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تک کی گواہی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ کاغذ ہے، خراب ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔
یہ گناہگار آپ سے ہاتھ جوڑ کے سیدزادہ کہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ، ہارڈ پلاسٹک کوٹنگ میں محفوظ کر لیجئے گا۔ کلام پاک الحمدللہ آپ تمام حضرات پڑھنا جانتے ہوں گے، اس کو یاد کیجئے گا، 5 دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو یاد کروائیے خدا کا واسطہ، کیونکہ اس میں 14 کی گواہی ہے۔ بس 2-4 منٹ اور میں عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ خدا کے نور کا پیکر ہیں سید سجاد، خدا کے نور کا پیکر ہیں سید سجاد، علی کی طرح ہی حیدر ہیں سید سجاد۔ انہی سے سیکھا ہے ذکر علی تشہد میں، چوتھے امام کا تشہد لکھا ہے جس میں ولایت علی ہے۔ انہی سے سیکھا ہے ذکر علی تشہد میں، میری آپ کی میری نماز کے رہبر ہیں سید سجاد۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ آخری 2-4 حدیث رسول ہے یا علی۔ اچھا، ایک حدیث مبارک آپ حضرات نے ایک بچے نے سنی ہے، بس 2 منٹ میرے رہ گئے ہیں۔ انا وعلی من نور الواحد، آقا رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، ایک شخص نے سنی ہے، انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں۔ وہ نور کس کا ہے؟ وہ نور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کم بختو، تشہد میں آدھے نور کی گواہی دے رہے ہو، اور آدھے نور کی گواہی دیتے ہوئے تمہیں موت آ رہی ہے۔ تشہد میں تم نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، سرکار رسالت کی گواہی دی، شاہ ولایت کی گواہی دینے کے لیے تمہیں مولوی سے پوچھنا پڑے گا، مجتہد سے پرمیشن لینی پڑے گی، توضیح المسائل دیکھنی پڑے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے، کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے، وہ ملا خود ہی دین سے باہر نکل گیا۔ دلشاد نقوی ڈنکے کی چوٹ پہ جھنگ میں کہہ رہا ہے، وہ مجتہد خود ہی دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ نا بھائی، میں تو سمجھ کے آیا ہوں کہ ہم لوگ تو خیر برگر لوگ ہیں کراچی والے، آپ تو قوت طاقت والے ہو یار، بتاؤ کہ ولایت بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کے حلق سے یہ منور گواہی دے گا، اس نے دیکھا ہے میرا انداز تونسے صاحب کے آگے میں کس طرح سے کراچی میں پھدکتا تھا، اور آج بھی خدا کی قسم ان کی روح استاد، یہ جو حوصلہ ہے نا یہ تونسے صاحب کا دیا ہوا ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ ملتمس ہوں مجلس اعزا سے خطاب کے لیے عکس سرکار علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب، علامہ نالائن عباس ہاشمی تونسوی زیب منبر ہوں گے۔ بلند تر صلوات۔